الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقال تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر صدق الله المولى العلي العظيم. قابل صدر احترام بزرگ و دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اس کا کرم ہے کہ رب کائنات نے ہم کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنانے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور نورانی طریقوں پر آخری وقت تک، موت تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارا سبق پہنچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا یعنی جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر اس وقت کی جو میڈیا، اس وقت کی جو بات کو پہنچانے کا ایک ذریعہ تھا وہ یہی تھا کہ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کوئی آدمی کوئی بات کہتا تو اس کی بات سنی جاتی تھی، مانی جاتی تھی، اور یہ اعلان ہوتا تھا کہ یہ ایک عام اعلان ہے، تمام لوگوں کے لیے اعلان ہے. آپ حضرات نے خفیہ دعوت کا دور بہت مختصر انداز میں، بہت ہی انحصار کے ساتھ سماعت فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے بعد کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت، کیسے کیسے کلمے کو پہنچایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ نے سنا. اسی طریقے سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنا، حارثہ کے بارے میں سنا. اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے، ان کے بارے میں سنا. اسی طریقے سے بڑے سمجھدار بزرگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے بہت ہی مختصر انداز میں سنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بچپن کے ایک دوست ہیں اور پہلے شخص ہیں کہ جس نے بغیر چون چرا کے اسلام قبول کیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کے سامنے پیشانی نہیں جھکائی، کبھی گناہ نہیں کیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے والد ابو قحافہ نے کہا کہ اے ابو بکر چلو میرے ساتھ چلو، آپ جو ہے بتوں کے سامنے کبھی جاتے نہیں، آپ بتوں کی عبادت نہیں کرتے، کیا بات ہے؟ بت خانے کیوں نہیں جاتے؟ بت خانے جایا کرو، اپنی منتیں سماجتیں ان کے سامنے رکھا کرو.
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو جان وہ خالی ایک پتھر ہے، پتھر کا ٹکڑا ہے، انسانوں نے بنایا ہے، ان کے اندر نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت کہاں ہے؟ تو اس پر ابو قحافہ بگڑ گئے اور غصے میں آئے اور بہت ڈانٹ ڈپٹ کر ساتھ لے گئے. آخر والد تھے، ساتھ چلے گئے. تو جب ابو قحافہ بتوں کو پوجنے لگے، بتوں کے سامنے جھکے، تو صدیق اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب میں آپ کے ساتھ آیا ہوں تو میں بھی آج جو ہے دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کیسے کرتے ہو، لیکن میں ایک طرف تنہائی میں جا کر کے جو ہے ان کی پوجا کرتا ہوں. وہ ایک طرف گئے، دروازہ بند کیا تو بت سے بات کرنے لگے. کہا کہ اے معبودان باطل، اے میرے والد کے الہ، تم کتنے عاجز ہو کہ تم کسی کو نفع نقصان تو کیا پہنچاؤ گے، بلکہ اس کو کچھ کھلانے لگے، اس کے ہونٹوں پر کچھ لگایا. کہا کہ یہ چیز اگر تو کھا لے تو میں تجھے مان لوں گا. اور یہاں تک کہ تیرے اوپر جو مکھیاں بیٹھی ہیں تو اتنا عاجز ہیں کہ تو ان کو اڑا بھی نہیں سکتا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں سے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے منہ پر مارا، اور منہ پہ مار کر اس بت کو توڑ کر جو ہے گھر پر آ گئے. جب ابو قحافہ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے اور دیکھا کہ میں صدیق اکبر کو جو ہے اپنے ساتھ لوں، تو بت خانے کا دروازہ کھولا تو دیکھتا ہے کہ وہ تو بت ٹوٹا ہوا ہے. بہت غصہ آیا. گھر آئے، آپ کی والدہ سے کہا کہ دیکھا آپ کے بیٹے نے آج کیا کیا ہے، بت خانے جا کر جو ہے ہمارے معبودوں کو توڑ آیا تیرا بیٹا، اور یوں کیا اور یوں کیا، اور اس نے ہمارے معبود کی توہین کی ہے. عرب والے، مکے والے اس کے ساتھ کیا حشر کریں گے معلوم ہے. تو ابو قحافہ کی اہلیہ یعنی صدیق اکبر کی والدہ محترمہ بڑا عجیب جواب دیتی ہیں ابو قحافہ کو. کہا کہ ابو قحافہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو، اس لیے کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا اور جب میں کہیں جایا کرتی تھی تو مجھے آوازیں آتی تھیں کہ اے ابو قحافہ کی اہلیہ، اے صدیق کی والدہ، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، اور اس کا نام ابو بکر صدیق اس کا لقب صدیق ہوگا، اور یہ میرے حبیب کا دوست بنے گا، یار بنے گا، ہم سفر بنے گا. بڑی بڑی بشارتیں اور بڑی بڑی خوشخبریاں جب یہ پیٹ میں تھا آیا کرتی تھیں. تو فرمایا کہ تم اس کو کچھ نہ کہو، بڑی عظمت والا ہے یہ میرا بیٹا. بہرحال میں ان کو سمجھا دوں گی، میں ان سے بتا دوں گی کہ ایسا نہ کرنا. تو یہ عجیب واقعہ، یعنی زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے، اسلام کو قبول کرنے سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی ان کو اپنا معبود نہیں بنایا. بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب یہ نازل ہوئی تو سب سے پہلے اپنے قریب رشتہ داروں، اپنی بیٹیوں اور اپنے خاندان والوں کو جو ہے جب دعوت اسلام دی، اور ایک دعوت پر آپ نے جوڑا، بلایا. آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یہ سب ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا، اور اپنے خاندان والوں کو ایک دسترخوان پر جوڑا، جس کو جو ہے ابو لہب نے جو ہے وہ بات کرنے کا موقع نہیں دیا. سب کے سب یوں ہی چلے گئے. دوسری مرتبہ آپ نے جب جوڑا تو آپ نے کہا کہ اے سرداران مکہ، یاد رکھو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی سب کو نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ان بتوں کے اندر نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے.
اور یہ جملہ مکے والوں کو بڑا اکھرا، بڑا سخت لگا کہ یہ ہمارے معبودوں کو غلط کہہ رہے ہیں، ہمارے الہوں کو جو ہے غلط کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس پر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے آگاہ کیا۔ ابو طالب خاموش رہے، ابو طالب سنتے رہے اور یہ کہا کہ میں تمہاری بات کی تائید کرتا ہوں، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری بات کی تائید کرتا ہوں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ بالکل سچ کہہ رہے ہو، لیکن میں عبد المطلب کے دین پر ہی مرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال آپ کا یہ دعوت کا دور چل رہا ہے، اور اسی اثنا میں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ اب اپنی بات کو کھلم کھلا جو ہے ان لوگوں کے سامنے بیان کیجئے اور ان مشرکین کی جو ہے پرواہ نہ کیجئے۔ اب جو تعلقات قائم ہوں گے وہ رسالت کی بنیاد پر قائم ہوں گے، جس سے تعلق رہے گا وہ رسالت کی بنیاد پر تعلق رہے گا، کلمے کی بنیاد پر تعلق رہے گا، کیونکہ جو حالات ابھی آنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس جو صفا کے پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی جس پر جو ہے بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے، وہ جبل ابی قبیس کہلاتی ہے، صفا کے بالکل برابر میں، جہاں سے طواف سعی شروع کرتے ہیں، تو اس سعی سے پیچھے ایک راستہ ہے بیچ میں چھوٹا سا، اور اس کے پیچھے جو ہے بادشاہ کا اس پر محل بنا ہوا ہے۔ وہ فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا جو پہاڑ اللہ نے بنایا ہے وہ جبل ابی قبیس ہے۔ اس پر کھڑے ہو کر مکے والوں کو بلایا، ایک قبیلے کا نام لے کر کے بلایا، اور یہ آواز دی، یا صاحباہا۔ تمام مکے والے دوڑے، دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج پریشانی آ گئی ہے ان کو، کیونکہ پوری 40 سال کی جو ایک زندگی گزاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے، وہ تمام کے ذہن میں ہے کہ ضرور کوئی معاملہ ہے، بات سنی جائے۔ جو پہنچنے کی طاقت رکھتا تھا وہ پہنچا، جو پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا اس نے اپنے قاصد کو بھیجا۔ بہرحال آپ نے کہا کہ اے سرداران مکہ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے اور تم سب کو ختم کر دے گا، تم یقین کرو گے میری بات کا؟ یہ اس وقت کی میڈیا ہے، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، آپ امین ہیں، صادق ہیں، آپ کی بات اگر نہیں مانیں گے تو اور کس کی بات مانیں گے؟ آپ مکے کی وہ شخصیت ہے کہ کسی کے زبان پر آپ کی طرف سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں ہے، ذرہ برابر کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ اب دیکھنا کہ نبوت مل جانے سے پہلے، علل اعلان کھلم کھلا دعوت کا اعلان کرنے سے پہلے مکے کے اندر جو ہے آپ کی کیا حیثیت ہے، لیکن جب آپ نے حق کو بیان کیا ہے، صحیح حق کو بیان کیا ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت لوگوں کو کرائی ہے، تو پھر کیا حالات ہوئے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اے سرداران مکہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو، اللہ ایک ہے، یہ کہو، اور نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت صرف اللہ ہی کی ذات میں ہے، کسی اور چیز کی ذات میں نہیں ہے، اور زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے۔ قولو، کہو، لا الہ الا اللہ، زندگی موت کا مالک بھی اللہ ہے، نفع نقصان پہنچانے کا مالک بھی اللہ ہے، ان بتوں کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مکے میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ بات تو سچ تھی نا، بات حق تھی، بات سچ تھی، لیکن ان کے آباء و اجداد نے، ان کے خاندان اور پشتوں اور نسلوں نے جن معبودوں کی عبادت کی اور انہی کی عبادت کرتے کرتے وہ مر گئے اور وہ بھی اسی پر زندہ ہیں، تو ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہمارے بڑے ان کی عبادت کرتے کرتے مر گئے ہیں، اور یہ کہاں سے ایک نیا دین
پیدا کر رہا ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، نفع نقصان یہ نہیں پہنچا سکتے، زندگی موت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نے جو ہے آپ کو برا بھلا کہا، یہاں تک کہ ابو لہب آپ کے چچا ہیں، ابو لہب، اس نے بہت لان تان کیا اور بہت جو ہے غلط الفاظ دہرائے، اور یہاں تک کہا کہ تبا لک یا محمد، تیرا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، تو نے ہمیں اس لیے ہم کو بلایا تھا، تو غارت ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے ہم کو بلایا تھا۔ اب مکے کا وہ ماحول کہ غریبوں پر ظلم و ستم، غلاموں پر ظلم و ستم، کمزوروں پر ظلم و ستم، اور اسلام لانے کا مطلب وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہ لفظ، حالانکہ پوری زندگی سے واقف ہونے کے باوجود بھی جب انہوں نے یہ کلمہ پڑھا تو ان کے دل پر اثر یہ ہوا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ اپنی تمام خواہشات نفس کو جو ہے اللہ اور رسول کے تابع کر دینا، یہی تو مطلب ہے نا۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کا جو حکم ہے، رسول کا جو حکم ہے، ہم اس کے تابع ہو جائیں گے، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس سرداری کو کون چھوڑے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب ابو لہب نے یہ الفاظ دہرائے تو میرے حبیب، میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا ان الفاظ کا جواب، میرے حبیب کی توہین اللہ کو منظور ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں۔ قیامت تک قرآن کریم کے اندر جو ہے پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی ہے کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے گی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته، اس کی بیوی بھی ساتھ ہے اس کی۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ مکے کے اندر دعوت اسلام کو علی الاعلان، اور اکیلے ابھی علی الاعلان تمام مسلمانوں کے یہ حکم نہیں، جس کی استطاعت میں، جس کی ہمت میں، جس کی طاقت میں جو ہے وہ کر رہا ہے۔ حالانکہ پہلے ہی دن صدیق اکبر کے ہاتھ پر جو ہے 8-10 صحابی، 8-10 جو ہے مسلمان ہوئے ہیں، حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ، یہ تمام لوگ جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت اسلام قبول کیا ہے، لیکن ابھی اعلان نہیں ہے اوروں کے لیے۔ ابھی صرف نبی کو حکم ہے کہ تم اپنے اقربین کو ڈراؤ، بشارت دو، جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں روا دوا رہیں، اپنے مشن میں روا دوا رہیں۔ تمام مکے والے، ابو طالب جو آپ کے جو ہے چچا ہیں، آئے کہ ابو طالب اب بات جو ہے بہت حد سے بڑھ گئی ہے، آپ کیا تو اپنے بھتیجوں کو سمجھا لیجئے، ورنہ ہمیں جو ہے کچھ قدم اٹھانا پڑے گا، اور اب کہ ہم جو یہ قدم اٹھانے والے ہیں ہم آپ کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ ابو طالب نے جو ہے بڑے نرم انداز میں ان سے بات کی اور ان کو جو ہے واپس کر دیا۔ اب یہاں سے ایک ماہ شروع ہوتا ہے، ابھی نبوت کو جو ہے 7-8 مہینے گزرے ہیں، ادھر موسم حج آ جاتا ہے۔ موسم حج آ گیا، اب تمام عرب والوں کو، سرداروں کو یہ خطرہ ہوا کہ دور سے لوگ آئیں گے، باہر سے لوگ آئیں گے، اور لوگ جو ہے محمد سے ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ان کے ہو جائیں گے۔ آپ اپنی دعوت میں مصروف رہیں، اپنے مشن میں مصروف رہیں، کسی کی پرواہ کیے بغیر، اور کامیاب آدمی کا مشن یہی ہوتا ہے۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے اس کو خبر نہیں ہوتی، لوگ تان و تشنی کر رہے ہیں اس کو خبر نہیں ہوتی، لوگ حاسدین حسد کر رہے ہیں اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کی منزل اس کو معلوم ہے کہ میری منزل کیا ہے، میرا کام کیا ہے، میرا مقصود کیا ہے، تو وہ ان تمام چیزوں کی پرواہ کیے بغیر جو ہے اپنے کام میں روا دوا رہتا ہے۔ اور اگر وہ انہی تان و تشنی میں رک جائے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں نے کیا کہہ دیا، میرے خاندان والے مجھ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو گئے، میرے قریبی خاندان والے تمام جو ہے ناراض ہو گئے، تو پھر وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ یاد رکھنا یہ نبوت کا ایک طریقہ ہے، اور انسان اسی میں کامیاب ہو پاتا ہے۔ بہرحال موسم حج آ گیا، تمام مکے والوں کو خطرہ یہ ہے کہ کیا کریں، تمام کے تمام جو ہے ولید بن مغیرہ کے پاس گئے۔ یہ ولید بن مغیرہ بہت بڑا آدمی ہے، مالدار بھی ہے،
اور تعلیم یافتہ بھی ہے اور سنجیدہ بھی ہے. تمام سردار حالانکہ سب قریش ہیں، لیکن قریش کی ایک جو ہے یہ خاندانی اور یہ ایک قبیلہ بندی جو ہے، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں قبیلے کا، یہ فلاں خاندان، یہ فلاں قبیلے کا، سب ہیں قریشی. ابو ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور کہا کہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے جو ہے اب زیادہ حد کر دی ہے اور انہوں نے ہمارے بتوں کو اتنی توہین کی ہے، اب برداشت باہر ہے. لیکن ابھی موسم حج بھی ہے، لوگ آئیں گے اور لوگ ان سے ملیں گے تو ان کے گرویدہ ہو جائیں گے. تو ایسا ہو کہ لوگ حجاج کرام آئیں لیکن ان سے نہ ملیں، کیا طریقہ ہے؟ تو سب کہا کہ تم سب متفق ہو. دار الندوہ میں جو اس وقت کا پارلیمنٹ ہے، دار الندوہ، اس وقت میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے. سب سردار جو ہیں آپ کو ولید بن مغیرہ کو رائے دے رہے ہیں کہ ولید بن مغیرہ جو ہیں اس وقت کا الاؤنسر، بڑا الاؤنسر بن کر جو ہے ان سب کے اندر جو ہے کہہ رہا ہے کہ تم سب اگر متفق ہو جاؤ، آپس میں اختلاف نہ کرو تو مسئلہ کچھ حل ہو سکتا ہے. بہرحال سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی کہ فرمایا کہ ایک کام کرتے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ آئیں گے باہر سے تو ہم تعارف یہ کرائیں گے کہ ہمارے مکے میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو محمد نام کا ہے، لیکن وہ جادوگر ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. جو بھی اس سے ملتا ہے بھائی بھائی میں اختلاف کرا دیتا ہے، میاں شوہر میں، بیوی شوہر میں اختلاف کرا دیتی ہے، اور خاندان والے جو ہے آپس میں اختلاف اور لڑ جاتے ہیں. وہ ایسا جادوگر ہے. کہا کہ دیکھو، ولید بن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو تم جادوگر کو خوب جانتے ہو اور میں بھی خوب جانتا ہوں، جادو کے بارے میں اور جھاڑ پھونک کے بارے میں خوب جانتا ہوں. لوگ کہیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جادوگر نہیں ہے. کسی نے کہا کہ مجنون ہے، پاگل ہے، یہ کہہ دیں گے. تو ولید بن مغیرہ نے جو ہے وہ بات بھی جو ہے کاٹی کہ نہیں، یہ بھی نہیں. اگر ہم پاگل اور مجنون کہیں گے تو بات تو وہ ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، سمجھ میں آنے والی بات کرتے ہیں، ان کا انداز بڑا اچھا ہے. کسی نے کہا کہ یہ کہہ دو کہ وہ کاہن ہیں. کہا کہ یہ بھی نہیں چلے گا، یہ رائے بھی معتبر نہیں ہے. بہرحال پھر سب نے مل کر یہ کہا کہ آپ ہی بتلائیں کہ ہم ان کو کیا کہیں. قرآن کریم جس چیز کو بیان کرتا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے، لیکن وہ ایسا جادو ہے کہ جو بالکل نرالا جادو ہے. وہ بالکل نرالا جادو ہے. بھائی بھائی، میاں بیوی، خاندان اور رشتہ دار جو بھی اس سے ملتا ہے وہ اپنے لوگوں سے سب سے ٹکرا جاتا ہے، سب سے جو ہے مخالف ہو جاتا ہے اور وہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم کا یہ کرشمہ، قرآن کریم کا یہ معجزہ، اللہ اکبر. عرب وہ جانتے ہیں کہ شاعر کیا ہے. ہاں کچھ رائے یہ بھی آئی تھی کہ ہم کہیں گے آنے والے حجاج سے کہ یہ شاعر ہیں، اور شاعری تو عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. ان کی بلاغت، ان کی فصاحت، ایک ایک جملے میں وہ بات کہہ دینا. لیکن قرآن کریم جب نازل ہوا ان کی بلاغت اور فصاحت جو ہے سب ایک دھری رہ گئی. جو بھی سنتا تھا کہا کہ اس میں رجز بھی ہے، رزن بھی ہے، اور عقیدہ بھی ہے، مسائل بھی ہیں. تمام چیزیں ایک لفظ میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ بہرحال ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ کہو کہ وہ جادوگر ہے، لیکن وہ ایسا جادوگر ہے کہ جو بالکل نئے انداز کا جادو اس پہ آتا ہے، جو بھی ملتا ہے اس کا ہو جاتا ہے. بہرحال موسم حج آ گیا. تمام کفار مکہ، سرداران مکہ، مکے کے چاروں راستوں پر جو ہے لگ گئے. جو بھی حاجی لوگ آتے ہیں ان سے تمام مکے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مدنی کا تعارف کرا رہے ہیں. کیا؟ دیکھو مکے میں ایک آدمی پیدا ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے نہ ملنا. جو بھی اس سے ملتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے. جو بھی اس سے ملتا ہے وہ اپنے آدمیوں سے کٹ جاتا ہے. اگر شوہر ملتا ہے تو بیوی سے کٹ جاتا ہے، بیوی ملتی ہے تو شوہر سے کٹ جاتا ہے. اس سے نہ ملنا. تمام مکے والوں نے یہ اپنی کوشش پوری آزمائی. اب ایک بات یاد رکھو کہ جس بات کو
منع کیا جائے انسان کو اس کے کرنے کو، اس کے اندر جو ہے ایک رمق ہوتی ہے، ایک ذہن چلتا ہے کہ آخر کیا بات ہے اس میں بھی تو دیکھوں۔ مکے والوں نے شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک ایک کے پاس جاتے تو اتنا بڑا تعارف نہ ہوتا، لیکن مکے والوں کا یہ احسان رہا ہے کہ انہوں نے برائی کے طور پر تعارف کرایا، لیکن تعارف میرے آقا کا ہو گیا۔ بھائی برائی کے طور پر کرایا کہ وہ جادوگر ہیں، وہ کاہن ہیں، اور وہ جو ہے پاگل ہے، اس سے نہ ملنا، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے جن آباء و اجداد جس مذہب پر مر گئے، جن کو پوچھتے پوچھتے مر گئے، وہ ان کو برا کہتا ہے، اب ان سے نہ ملنا۔ پورے مکے میں، پورے عرب میں آپ کا تعارف ہو گیا کہ مکے کے اندر کوئی نبی پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے، اور اس پر قرآن نازل ہوتا ہے، اور جو بھی اس سے ملتا ہے کوئی اس کو مجنون کہتا ہے، کوئی اس کو دیوانہ کہتا ہے۔ لیکن عیسائیوں اور یہودیوں نے جو ایک تعارف آپ کا کرایا تھا کہ مکے میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، لہذا وہ آخری نبی، اس امت کا آخری نبی ہوگا، اس دور کا آخری نبی ہوگا۔ تو سب کے ذہن میں یہ ایک بات تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا تعارف کس انداز میں کرایا، لیکن جب انسان کے سامنے کوئی حق بات آتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ آخر اس میں کیا بات ہوگی، اور جی اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اتنا بڑا دعویٰ کوئی ویسے چھوٹا موٹا آدمی کر سکتا ہے؟ اور قرآن تو اللہ کے کلام کو کہتے ہیں قرآن، تمام عرب والے جانتے تھے، آخر کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے عرب میں تعارف کرا دیا مکے والوں نے، انہی مخالفین نے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبانا چاہتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ختم کرنا چاہتے تھے، انہی کے ذریعے سے جو ہے پورے مکے میں جو ہے تعارف ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں۔